اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی زمین میں حش کوکب میں دفن کیا گیا، یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور تاثر کہہ دیا کہ صحابہ کرام نے اپنے قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی، اور ظالموں اللہ تم سے نمٹے، کتنا بڑا جھوٹ بولا تم نے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے تاریخ طبری میں جلد 4 صفحہ 414 ہے، اسی طرح تاریخ ابن عساکر ہے جلد 39 صفحہ 526 ہے کہ انتہوا بہ الی البقیع فدفنوہ فیہ مما یلی حشان کوکب، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بقیع میں لے جایا گیا، اور دیگر روایات میں کہ ان کو وہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی، تو پھر ایک قریبی جگہ تھی، اس کو حشان کوکب یا حش کوکب، یہ مختلف نام اس کے آئے ہیں، اور وہ جی یہودیوں کی زمین تھی، تو وہاں ان کا منترلہ کیا گیا کہ تمہاری زمین میں ہمیں دفن کرنے کی اجازت دو۔ اور اسحاق جالوی صاحب کہتے ہیں جی بعد میں بنو امیہ نے وہاں کی طرف قبریں بنائیں اور بقیع کو وسیع کر دیا تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر بھی بقیع میں شامل ہو جائے۔ انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا، انہوں نے کہا کرو دفن، کر کے لاش باہر مارا، دین سارا برباد کرتا تھا، دفن کر دے۔ پھر ہشتے کوکب بیٹا دفن کیا، یہودیاں کی زمین تھی، آہستہ آہستہ بنو امیہ نے ادھر قبریں بنائی۔ نعوذ باللہ، جھوٹ ہے، یہ بدترین جھوٹ ہے۔ سیف بن عمر کوفی بالاتفاق ضعیف و متروک ہے، سیف بن عمر بالاتفاق ضعیف و متروک ہے۔ نمبر 2، شعیب بن ابراہیم کوفی مجہول ہے۔ یہ جھوٹی اور ضعیف اور متروک اور منکر روایت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کردار کشی کرنے کے لیے پیش کی گئی، یہ اس کا حال ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، 2 راتیں آپ رضی اللہ عنہ کو دفنایا نہیں گیا۔ یہ روایت تاریخ طبری میں جلد 4 صفحہ 413 پہ موجود ہے۔ یہ محمد بن عمر الواقدی کی کارروائی ہے جھوٹے کی، اس نے یہ جھوٹ گڑھا ہے۔